اس تمام تر واقعے پر مزید ڈیٹیلز جاننے کے لیے ہمیں جوائن کر لیا ہے بیورو چیف سندھ شعیب بنی نے۔ شعیب، انتہائی افسوسناک خبر سامنے آئی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ رات گئے سے ریسکیو کا آپریشن تو جاری ہے، لیکن مال کے ساتھ ساتھ جو جانوں کا نقصان ہو گیا ہے اس کا تو کوئی متبادل نہیں ہو سکتا۔ تازہ ترین اپڈیٹس کیا آ رہی ہیں؟ کیا تاحال کوئی عمارت میں پھنسا تو نہیں اور ریسکیو کا آپریشن کہاں تک پہنچا؟ جو گل پلازا کی مارکیٹ ہے اس میں، کیونکہ یہ بہت بڑی اور کراچی کی ایک تاریخی حیثیت رکھنے والی مارکیٹ ہے، جس طرح سے اس میں کل رات آگ لگی تھی اور رات بھر ہم یہاں سے رپورٹنگ کرتے رہے، کوریج کرتے رہے، تو ہمیں اس وقت ہی اندازہ ہو گیا تھا جب 5 گھنٹے سے زائد گزر گئے تھے اور آگ نہیں بجھ رہی تھی کہ یہ عمارت کا کھڑا رہنا اب ناممکن ہے۔ کیونکہ دیکھیں کراچی میں اب جتنی بھی آگیں لگ رہی ہیں، گو کہ اس مارکیٹ کے یونین کے جو صدر ہیں، جو کہ انہوں نے کل یہ بات بتائی تھی رات کو کہ ابتدا میں صرف ایک دکان میں یہ آگ لگی تھی اور اگر اسے بجھا دیا جاتا تو یہ آگ کنٹرول ہو سکتی تھی، لیکن ابتدا میں کنٹرول نہیں کی گئی اور پھر یہ کنٹرول سے باہر ہوتی چلی گئی۔ اب جب یہ کنٹرول سے باہر ہوئی ہے تو یہ وہی ہوا کہ اس کا انفراسٹرکچر گر کے ٹوٹا ہے اور زمین بوز ہوئی ہے۔ ان چیزیں اس کی مسلسل رات سے ٹکڑے حصے گرتے جا رہے ہیں، اور یہ کراچی کی ایک ایسی مارکیٹ ہے جو کراچی میں رہنے والا ہر شہری تقریباً یہاں سے کچھ نہ کچھ خریداری کر چکا ہے۔ اس کی ایک تاریخی حیثیت ہے کیونکہ ایم اے جناح روڈ، جس کو بندر روڈ بھی کہا جاتا ہے، اس کی ایک ہسٹری ہے، اور اس کے ساتھ یہ چلنے والی مارکیٹ ہے جہاں پہ گاہکوں کا رش ہوتا ہے، خریداروں کا رش ہوتا ہے، اور آگے رمضان اور عید کا سیزن تھا تو دکانداروں نے اس میں مال بھی ڈلوایا تھا عید کی مناسبت سے، کیونکہ پورے سال کی سیل ایک طرف اور عید کی سیل ایک طرف ہوتی ہے کراچی میں۔ تو جس طرح سے یہ آتش زدگی ہوئی ہے، یہ بہت بڑا نقصان ہے، جانی نقصان بھی ہے، مالی نقصان بھی ہے، لوگ بھی زخمی ہیں، یہ تمام صورتحال ہے۔ لیکن جس طرح سے لانڈی کے ایکسپورٹ پروسیسنگ زون میں بھی جو فیکٹریز میں آتش زدگی کے واقعات پیش آ رہے ہیں تو وہاں بھی فیکٹری منہدم ہو جاتی ہے، تو یہ ایک بڑا المیہ جنم لے چکا ہے کہ فائر بریگیڈ سے آگ کنٹرول نہیں ہو رہی، اور وہ پوری کوششیں کر رہے ہیں۔ رات گئے ہم نے دیکھا گورنر سندھ یہاں موجود رہے، تمام یہاں پہ پاکستان بحریہ کی فائر بریگیڈ کی ٹیمیں رہیں، ریسکیو 1122 رہی، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ جو فائر بریگیڈ کے ایم سی کا محکمہ ہے، 20 سے زائد فائر ٹینڈر سے نیپا اور سفورا ہائیڈرنٹ جی، پہ ایمرجنسی نافذ کر کے شہر بھر کا پانی روک کر یہاں فراہم کیا گیا، لیکن سچویشن یہی ہے کہ آگ پہ قابو نہیں پایا جا سکا، اور 3 اسنارکل کی مدد سے بھی پانی ڈالا گیا، 3 مختلف جانب سے بھی ڈالا گیا، لیکن آگ کی شدت کسی صورت کم نہیں ہوئی۔ جس طرح سے 1200 سے زائد دکانیں اس مارکیٹ میں ہیں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے لوگوں کا روزگار اس سے وابستہ ہے۔ ہم ان شاپس میں خود جا چکے ہیں، یہاں پہ کارخانے ہیں، شاپس ہیں، اور یہاں پہ جو شاپس ہیں وہ ان میں ایک ایک دکان میں 3 4 سیلز مین ہوتے ہیں، پھر ان کو مال سپلائی کرنے والے سپلائر، پھر کانٹریکٹر، پھر وینڈرز، تو تقریباً کئی ہزار لوگوں کا روزگار اس سے وابستہ ہوتا ہے، کئی ہزار لوگوں کا ذریعہ معاش اس سے ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں جس طرح سے ہم نے ان کے جو صدر گل پلازا مارکیٹ ایسوسیشن ہے محمد تنویر پاستہ، ان سے بات کی تھی تو انہوں نے تو یہ شکوہ کیا تھا کہ فائر بریگیڈ کی گاڑی آگ بجھانے کے لیے تاخیر سے آئی، جب وہ تاخیر سے آئی تو یہ آگ شدید ہو گئی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ جب یہ اگر ابتدا میں آگ بجھا لی جاتی تو یہ بجھا دی جاتی، لیکن پھر بعد میں ہم نے دیکھا کہ رات گئے اس میں اندر دھماکے بھی چھوٹی نوعیت کے ہونے لگے، اور اس کے بعد پھر یہ آگ آؤٹ آف کنٹرول ہوتی چلی گئی۔ اب جس طرح اس وقت تازہ ترین جو مناظر ہیں کہ اس کا انفراسٹرکچر گرا ہے، اس کا مٹیریل گرا ہے، رات کو بھی اس کا ایک حصہ گرا ہے، اور ابھی دوبارہ سے صبح میں آنے کے بعد ابھی دوبارہ سے جو ہے ابھی وہاں پہ کیونکہ عمارت جو ہے خستہ حالی کا شکار ہے، جبکہ ایس بی سی اے کی ٹیم تو رات تک نہیں پہنچی ابھی تک، اور لیکن جو کے ایم سی اور جو ان کی جو میونسپل کمشنرز ہیں انہوں نے اس کو رات کو ہی کہہ دیا تھا کہ اب یہ عمارت کا کھڑا رہنا نہایت خطرناک ہے، تشویشناک ہو چکی ہے اس کی کنڈیشن، اور یہ کسی بھی وقت گر سکتی ہے۔ لیکن آپ دیکھیں اس وقت جو سچویشن ہے، یہ جو لوگ ہیں جن کا بسا بسایا یہ کاروبار تھا، روزگار تھا، وہ بالکل اس وقت بے سر و سامان ہو گئے ہیں، اور ان کا جو اتنی بھاری مالیت کا سامان ہوتا ہے دکانوں کے اندر فروخت کرنے والا، وہ سب جل کے خاکستر ہو گیا ہے۔ یہ گراؤنڈ فلور اور بیسمنٹ سے لگنے والی جو آگ تھی اس نے پوری عمارت کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اور جس طرح سے یہ ایم اے جناح روڈ کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پہ آلریڈی بی آر ٹی کا کام ہو رہا ہے،
تو کنسٹرکشن ہو رہی ہے، جی تو یہاں پہ روڈ پہ تعمیراتی کام کی وجہ سے ہر وقت ٹریفک جام بھی رہتا ہے، اور اس کی وجہ سے جو یہ ایم اے جناح روڈ ہے اس کے ساتھ، کیونکہ یہ جو گل پلازا کی عمارت ہے اس کے برابر میں بھی مختلف اور عمارتیں ہیں جو کہ سبب کاروباری اور شاپنگ سینٹرز ہی ہیں. اس کے بیک سائڈ والی گلی میں بھی گل تجارہ سینٹر ہے، دیگر ہیں، اور اس کے رائٹ ہینڈ پہ بھی رمپا پلازا ہے، اور بالکل سامنے جو گاڑیوں کا اسپیئر پارٹس ہے تبت سینٹر کہلاتا ہے وہ ہے. تو اس جگہ کی ایک تاریخی حیثیت ہے، صدر میں رہنے والوں کو اس کی ویلیو کا پتہ ہے کہ یہ ایم اے جناح روڈ جی پہ اس مارکیٹ میں ہمیشہ کتنا رش ہوتا تھا. ہوں تو جس طرح سے اب یہ آتش زدگی کا واقعہ ہوا ہے تو یہ بہت سارے سوالات کو جنم دے رہا ہے کہ بالکل اگر ایسے شعیب بہت سارے سوالات کو جنم دے رہا ہے، اور وہی اگین بات ہے جیسے آپ نے رمپا پلازا کی بات کی، کچھ عرصہ قبل وہاں پر بھی آگ لگی، لیکن میرے خیال میں اس سے بھی کچھ سیکھا نہ گیا، تبھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج ایک اور سانحہ ہمارے سامنے کھڑا ہے. شعیب یہ بھی کہے گا ایک اور جو مدعا اٹھ کر سامنے آیا وہ یہ کہ 7 دروازے موجود تھے اس پلازے میں جبکہ کھلے ہوئے صرف 2 تھے. تو یہ کس کی غفلت سامنے آئی ہے؟ کیونکہ جب اتنا بڑا پلازا ہوتا ہے اس میں لوگوں کی آمد و رفت کا اتنا سلسلہ ایک چل رہا ہوتا ہے، ایسی صورت میں دروازوں کا بند ہونا، وینٹیلیٹرز کا نہ ہونا جس کی وجہ سے آکسیجن کی بھی کمی ہوئی، لوگ دم گھٹنے کے باعث بھی مرے ہیں، یہ کس کی غفلت ہے؟ دیکھیں یہ کراچی میں کوئی پہلی عمارت نہیں ہے جہاں پہ فائر ہوں اینڈ سیفٹی کے انتظامات نہیں کیے گئے. کراچی میں جتنی بھی آگے لگی ہیں گزشتہ 20 سال کی رپورٹنگ کے دوران ہم نے یہی دیکھا ہے کہ جہاں بھی آگ لگتی ہے وہاں فائر اینڈ سیفٹی ایکسٹنگوش کے انتظامات نہیں ہوتے، بیک اپ کا کوئی راستہ نہیں ہوتا، سیفٹی ایگزٹ کا کوئی عمارت میں راستہ نہیں ہوتا. یہ گل پلازا کی عمارت جو ہے یہ کوئی نیولی کنسٹرکٹ بلڈنگ نہیں ہے، یہ پرانی کنسٹرکشن والی بلڈنگ ہے، اور اس میں بھی دروازے تو بہت تھے، یعنی کہ ہم اس مارکیٹ میں درجنوں بار خود بھی جا چکا ہوں، تو ہم مارکیٹ میں ایم اے جناح روڈ کی طرف سے بھی جا سکتے تھے، اس کے سائیڈ والی گلی سے بھی جا سکتے تھے، اور اس کے بیک سائیڈ پہ جہاں گل تجارہ سینٹر ہے وہاں سے بھی اس کے اندر جانے کے راستے موجود تھے. جبکہ اس کا ایم اے جناح روڈ سے ہی گاڑی کا جو پارکنگ کا ریمپ ہے وہ بہت بڑا ہے، وہاں سے لوگ گاڑی لے کے اوپر جا کے پارک کرتے تھے. سیکنڈ فلور تھرڈ فلور پہ جو خریدار صارف آتے تھے وہ گاڑی کھڑی کر سکتے تھے، اور اس کے اوپر والے فلور پہ جو سوزوکی شیزور گاڑیاں آتی تھیں ان لوڈنگ کرنے کے لیے مال، وہ تھرڈ فلور پہ بھی گاڑی پارک کرتے تھے، اور وہیں سے ان کے گودام ہوتے تھے. پھر یہ جو کراچی میں جو ان کی جو سسٹم ہے کہ وہاں سے ان لوڈنگ ہونے کے بعد یہ اپنے شاپس اور اسٹورز تک اپنا سامان لے کے جاتے تھے، کیونکہ یہ بہت زیادہ چلنے والی مارکیٹ ہے. یہاں کراکری کراچی کی بہترین ملتی تھی، یہاں کارپیٹ بہترین، اس کے علاوہ جو پینٹنگ سینریز ہوتی ہیں، امپورٹڈ فیبرک بہت بہترین کوالٹی کا یہاں ملتا ہے. مختلف ممالک سے، چائنا سے، برطانیہ سے جو پانی کے جہازوں سے لوگ مال امپورٹ کرواتے تھے وہ کراچی پورٹ سے ہوتا ہوا یہاں پہ آ کے بکتا تھا. تو یہ کراچی کا کوئی ایسا پلازا نہیں ہے جہاں کسٹمرز نہ ہو اور جہاں خراب کوالٹی کی چیز ملتی ہو. گل پلازا کراچی کا وہ شاپنگ مال ہے جہاں پہ اعلیٰ کوالٹی کی چیز ملتی ہے مناسب قیمت کے اندر. تو یہاں پہ خریداروں کا ہر وقت رش رہتا تھا، اور یہاں پہ گاڑیوں کی پارکنگ بھی خریداروں کے لیے اوپر بھی تھی، اور دکانداروں کا جو مال کا جو ان لوڈنگ ہوتی تھی وہ اوپر کے فلور سے ہی ہوتی تھی، ان کو روڈ پہ لگا کر نہیں کرنی پڑتی تھی، کیونکہ یہاں اٹیچی سوٹ کیسز وغیرہ اس طرح کا سامان جو بڑے بڑے ہینڈ بیگز ہوتے ہیں امپورٹڈ کوالٹی کے وہ مل جاتے تھے. اس کے علاوہ مختلف یہاں پہ پاکستان میں جو لوگ آ کے دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں، دنیا کے پاکستانی رہائش پذیر ہیں برطانیہ میں، نیوزی لینڈ میں، امریکہ میں، وہ یہاں سے خریداری کرتے تھے، اس پائے کا سامان یہاں ملتا تھا. تو اعلیٰ کوالٹی کی چیزیں اس مارکیٹ کے اندر تھیں. کپڑوں کا جو اس میں بیسمنٹ تھا پورا، اس میں بچوں کے کپڑوں سے لے کے غیر سلاوہ کپڑا اور بڑے کپڑے مردانہ زنانہ تمام یہاں ملتے تھے، اور اعلیٰ کوالٹی کی چیزیں ہوتی تھی. لیکن اب دیکھیں یہ کتنی بڑی بدنصیبی ہے کہ رمضان کا سیزن آگے آ جی رہا بالکل ہے اور عید کا بالکل موقع ہے، اور یہ جو ان کا کروڑوں اربوں روپے کا جو مال ہے یہ جل کر خاکستر ہو گیا ہے. اچھا، عمارت نے جس طرح سے اس کو ڈیمیج دیا ہے تو آپ کو اس کے سامنے نظر آ رہا ہے کہ یہ سچویشن تو جن کا مال ہے انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے جلتا ہوا دیکھا ہے، تو وہ کیسے ایبزارو کریں گے، یہ ایک ابھی بہت بڑا سوال ہے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں شعیب، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ پورے سال کی جمع پونجی ہوتی ہے جو کہ دکاندار سوچ رہے ہوتے ہیں کہ عید کا سیزن ایک آیا ہے تو یہ سیزن لگاتے ہیں اور تھوڑی سی پروفٹ زیادہ ہو جائے گی، تو باقی انتہائی افسوسناک صورتحال تو ہے ہی. اچھا یہ بھی بتائے گا شعیب، جیسے ابھی ہماری رہنما ایم کیو ایم امین الحق صاحب سے گفتگو ہوئی، انہوں نے ہمیں بتایا کہ 30 کروڑ کی قریب اس شہر کی آبادی ہے، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ فائر ٹینڈرز، باؤزرز، نارکلز کی بات کی جائے تو اس کی تعداد آبادی کی نسبت بہت کم ہے، جب پتہ بھی ہوتا ہے کہ ایسی الارمنگ سچویشنز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. تو یہ کوتاہی کس کی جانب سے آ رہی ہے؟ کہ کراچی میں تمام سیاسی جماعتیں ووٹ لیتی ہیں، کراچی سے تمام سیاسی جماعتیں مینڈیٹ لیتی ہیں،
لیکن کراچی کا کوئی مخلص نہیں ہے. پیپلز پارٹی کی ہیٹرک ہو چکی ہے. مراد علی شاہ تیسری مرتبہ سی ایم سندھ بن چکے ہیں. اس سے قبل بھی پیپلز پارٹی کی سندھ میں گورنمنٹ رہتی ہے، لیکن فائر بریگیڈ کا جو محکمہ ہے کے ایم سی کے ماتحت، اور کے ایم سی میئر اور ڈپٹی میئر اس وقت پیپلز پارٹی کے ہیں. اگر ہم بات کر لیں ایم کیو ایم کی، تو ایم کیو ایم کے جو قومی اسمبلی کے اراکین اور صوبائی اسمبلی کے اراکین جو ہیں کراچی میں، ان کی تعداد سب سے زیادہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر میں بات کر لوں ٹاؤن چیئرمینز کی، تو اس میں جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کے بھی ہیں. تو چاروں ہی تو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں. ان چاروں کو ہی آپس میں بیٹھنا ہوگا، مل بیٹھ کر ایک ٹیبل پر کراچی کے مسئلے کے لیے ان کو جمع ہونا پڑے گا. پوائنٹ اسکورنگ سے کچھ نہیں ہوگا. یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ پیپلز پارٹی کی ذمہ داری ہے، ایم کیو ایم کی، پی ٹی آئی کی یا جماعت اسلامی کی. تمام کو ایک ہونا پڑے گا، کیونکہ کراچی کا جو معاملہ ہے وہ المیہ اور سانحات کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے. کراچی شہر کے جو مسائل ہیں وہ ختم نہیں ہونے کا نام لے رہے، اور مطلب ہم میڈیا والے بھی آواز اٹھا کے ہر تھوڑے دن بعد اگلا معاملے پہ آواز اٹھا رہے ہوتے ہیں. تو اس معاملے کے لیے تو تمام سیاسی جماعتوں کو ایک ٹیبل پہ بیٹھنا ہوگا، پوائنٹ اسکورنگ چھوڑنی ہوگی. انہیں یہ سوچنا ہوگا کہ وہ جو ووٹ لیتے ہیں کراچی سے لیتے ہیں، تو ان کو کراچی والوں کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا. اب سچویشن یہ ہوتی ہے کہ میئر ڈپٹی میئر جو ہے، جو محکمہ کے ایم سی ہے، یا جس کو آپ اس وقت ٹاؤن انتظامیہ کہہ لیں، وہ اس وقت پیپلز پارٹی کے پاس ہے. لیکن جو ٹاؤن ہے وہ پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کے پاس بھی ہیں، اور پیپلز پارٹی کے پاس بھی ہیں. اس علاقے کے جو ایم این اے ہیں وہ ارشد وورا ہیں، جن کا تعلق متحدہ قومی موومنٹ سے ہے. گورنر سندھ متحدہ قومی موومنٹ سے تعلق رکھتے ہیں، وہ رات بھر یہاں پہ موجود رہے ہیں. ایم کیو ایم کے اپوزیشن لیڈر جو ہے علی احمد خورشیدی، وہ یہاں پہ موجود تھے رات بھر. معید انور، معاذ محبوب، یہ ایم کیو ایم کے اراکین اسمبلی یہاں خود رات بھر کھڑے رہے ہیں. جماعت اسلامی کے منیم ظفر یہاں پہ آئے تھے، انہوں نے ہم سے بات بھی کری تھی، وہ رات بھر یہاں پہ موجود رہے ہیں. تو بات تو یہ ہے، دیکھیں پوائنٹ اسکورنگ کرنا، ایک دوسرے پہ الزام تراشی تو بہت آسان ہے، لیکن مسئلے کا حل کرنا ضروری ہے. کراچی میں آپ ایم اے جناح روڈ سے گزرنے والا ہر شہری گل پلازا کی حیثیت اور تاریخ کو جانتا ہے. اور یہ کوئی معمولی کراچی والوں کا واقعہ نہیں ہے کہ اتنے بڑے گل پلازا میں آگ لگ گئی. آگ تو دیکھیں کچھ دن پہلے آر جے مال میں بھی لگی تھی، اس میں بھی جانی نقصان ہوا تھا، لیکن اس کی حیثیت اور گل پلازا کی حیثیت میں بہت زیادہ فرق ہے.